أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا و مشکل کشا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ یہ ہے 7 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کئی مقامات پر 7 کے عدد کا ذکر ملتا ہے، کبھی عقائد کے باب میں، کبھی اعمال کے باب میں، کبھی اذکار کے باب میں، کبھی معاملات و اخلاقیات، حقوق و فرائض کے باب میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یوں سمجھیے آج کا خطبہ قرآن و سنت کی روشنی میں موٹی موٹی باتوں کا ایک گلدستہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں، زمینیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے جمادات ہیں، جتنے نباتات ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنی ندیاں، نالے، دریا، سمندر ہیں،
ان تمام چیزوں کو بنانے والا صرف اکیلا رب العالمین ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ سات آسمانوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اسی طرح بیت اللہ کا جو طواف ہے اس کے بھی 7 چکر ہیں، صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے بھی 7 چکر ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں اس نے کچھ گائیں دیکھی ہیں کہ 7 گائیں ہیں، پھر ایک اور 7 گائیں ہیں جو ان 7 گائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی، جو 7 گائیں کھا جاتی ہیں وہ 7 خوشحالی کے سال ہیں، اور پھر فرمایا 7 سال خشک سالی کے ہوں گے جس میں تمہیں بہت پریشانی ہوگی۔ پھر ایک طریقہ کار بتایا، تو 7 گائے اور اس کی تعبیر میں 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال خشک سالی کے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر رہ رہے تھے، عزیز مصر کی بیوی ان پہ فریفتہ ہوئی، ان کو برائی کے لیے بلایا، دعوت دی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ سے میں ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام جو جیل میں چلے گئے، جیل میں ان کے رہنے کا عرصہ بھی 7 سال ہے۔ کئی سارے اذکار ہیں، کئی سارے اعمال ہیں۔ اب آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دلائل سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور زیادہ کریں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی تعریف سے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، اگر سمندر کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائے، اور اللہ کی تعریفوں کو لکھنے کے لیے انسان بھی آ جائے اور جن بھی آ جائے، اور فرمایا صرف یہ سمندر نہیں، اس جیسے 7 ابحر 7 سمندر اور بھی لے آئیں اور ان سب کو، ان کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ۔ لکھنے والے لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، کلمے لکھ لکھ کے گھس جائیں گی، سمندروں کا پانی جو سیاہی بن چکا ہوگا سیاہی ختم ہو جائے گی، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ رب دی تعریف نہ بیان کیتی جانی ہے، رب دی تعریف نہ بیان کیتی جانی ہے،
مک جاوے چاہے سمندراں دا پانی ہے سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، 7 سمندروں کا پانی سیاہی میں بدل گیا، وہ ختم ہو سکتا ہے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مقام ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے آسمانوں کے بارے میں فرمایا خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا مگر طباقا جوڑ کے نہیں بنایا، اوپر نیچے تہ بتہ بنایا ہے۔ ایک آسمان پھر اس کے درمیان خلا ہے، دوسرا آسمان پھر اس کے آگے خلا ہے، پھر تیسرا آسمان، ہر آسمان کے اندر خلا موجود ہے۔ 7 آسمانوں کو بنایا طباقا، اوپر نیچے تہ بتہ۔ 7 آسمانوں کو جیسے رب نے بنایا اسی طرح رب نے زمینوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور ان جیسے، ان کی طرح، ان کی مانند، یعنی رب نے جیسے 7 آسمان بنائے ویسے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔ عام طور پر یہی مشہور ہے زمین ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ جی ہمیں نظر نہیں آتی دوسری زمین، تو دوسرا آسمان کون سا نظر آتا ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام 7 آسمانوں تک معراج کی رات سیر کر کے آئے۔ قرآن و سنت میں زیادہ جو ذکر ہے آسمانوں پر فرشتوں کے آنے جانے، رحمتوں کا ذکر، آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا ذکر، جبرائیل کے آنے کا ذکر، انبیاء کے وہاں پر معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو رب نے کروائی اس کا ذکر ہے۔ چونکہ آسمان اور اس کے بارے میں ذکر زیادہ ہوتا ہے، زمین کے بارے میں کچھ زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ کوئی زمین کے اندر چلا گیا، دوسری، تیسری، چوتھی زمین، اس لیے لوگوں کے ذہن یہ بن گیا ہے آسمان 7 ہیں زمین ایک ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس شخص نے، جس کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی زمین اگر چاہے ایک بالشت کے برابر کیوں نہ ہو ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لے، فرمایا تو من 7 ارضین یوم القیامہ، اس کو قیامت والے دن اس کے برابر 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو زمینیں بھی 7 ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی، کسی کی زمین بغیر اجازت کے، بغیر اس کی رضامندی کے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسے اپنی طاقت کے نشے میں، عہدے کی وجہ سے، پاور کی وجہ سے، اختیارات کی وجہ سے غریب اور کمزور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا میں جس نے زمین پہ قبضہ کیا، جتنی زمین پہ قبضہ کیا، 7 زمینوں تک یہ ساری زمین کا ٹکڑا اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور اس بندے کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی قبضہ کرنے والی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے اور زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں صفا مروہ کا ذکر ہے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرمایا صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. جو بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کو اس کا بھی طواف کرنا چاہیے، یعنی صحیح کرنی چاہیے. صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر حاجی بھی لگائے گا اور عمرہ کرنے والا بھی لگائے گا. اللہ کا دین کہتا ہے صفا مروہ کے چکروں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے ارکان میں دوسرا رکن یہ بتایا ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا. اس طواف کے اندر جو چکروں کی تعداد ہے وہ بھی 7 ہے. رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے، آل رسول نے جب بھی بیت اللہ کا طواف کیا تو کتنے چکر لگائے؟ بعض لوگوں نے ہر چکر کی ایک مخصوص دعا بھی بنائی ہوئی ہے. ہر چکر کی مخصوص دعا رسول اللہ نے سکھائی نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف کے دوران پورے 7 چکروں میں ہر چکر میں جو خاص دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا ہے رکن یمانی حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے پڑھنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مسنون دعا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا خانہ کعبہ کا، 7 چکر لگا کے اللہ کے محبوب جب فارغ ہوئے آپ مقام ابراہیم کے پاس ہے. وہاں آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر، یعنی مقام ابراہیم کے قریب یا رش ہو تو حدود حرم میں، مسجد حرام کی حدود میں کسی جگہ بھی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے. اور ان 2 رکعت میں جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنا سنت ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. زمین و آسمان کا اکیلا مالک اللہ رب العالمین ہے، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، ساری زندگی بے اولاد رہ جاتے ہیں. یہ تقسیم کس کی ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ رسول نبی پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، جیسے سیدنا شعیب علیہ السلام. کچھ نبی رسول پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائے، جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام. اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں. ان کی مثال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے ان کی تعداد بھی 7 ہے.
4 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کی اور 3 بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بیٹیاں جو 4 ہیں ان کا نام پہلے نمبر پہ زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہیں۔ 3 بیٹوں میں پہلا بیٹا عبداللہ ہے، دوسرا قاسم ہے، تیسرا ابراہیم ہے۔ رسول اللہ کو رب نے کتنے بچے عطا فرمائے؟ 7 بچوں کے باپ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بھی ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد بھی 4 ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معراج کی رات ہے، آسمانوں کی سیر کا پروگرام بنایا رب العالمین نے۔ سیر کروانے والا رب کبریاء ہے اور سیر پہ جانے والا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی گواہ رب کی قرآن، رب کی کتاب قرآن کلام اللہ ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائے۔ کتنے آسمانوں کی سیر؟ بولے 7 آسمانوں کی سیر۔ اور پھر ان آسمانوں پر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات کروائی کچھ رسولوں پیغمبروں کے ساتھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رب نے میری ملاقات کروائی پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف بھی کچھ سائے ہیں، بائیں طرف بھی کچھ سائے ہیں۔ جب دائیں طرف والے سائے دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جب بائیں طرف والے سائے دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ دائیں طرف جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کی وہ ان اولاد میں سے ان بچوں کی روحیں ہیں، ان لوگوں کی روحیں ہیں جو جنتی لوگ ہیں، اور بائیں طرف ان کی روحیں ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے لیکن جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اپنے جنتی بچوں کی روحوں کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، جب جہنمی روحوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ملاقات دوسرے آسمان پر 2 نبیوں کے ساتھ کرائی گئی۔ ایک کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے آسمان پر میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوسف بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ میں نے اندازہ لگایا پوری کائنات کی جتنی خوبصورتی ہے، جتنا حسن ہے، اللہ نے پورے حسن کا آدھا حصہ اکیلے یوسف کو دیا ہوا ہے۔ چوتھے آسمان پر ملاقات کروائی گئی جناب ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پہ ملاقات کرائی گئی 2 اور نبیوں رسولوں سے۔ ایک کا نام سیدنا ہارون علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔
اور چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ ساتویں آسمان پر کس سے ملاقات کرائی؟ موضوع ہے 7 چیزوں کا بیان۔ معلوم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، اللہ کے خلیل، کسی کے ساتھ جو محبت اور پیار کا تعلق ہوتا ہے، سب سے بڑا تعلق اور سب سے زیادہ پیار اور محبت کا جو تعلق ہے اس کو عربی زبان میں خلیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر جو رب کے فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور، اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ ایک زمین پر کعبہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں، اور مسجد حرام میں وہ خانہ کعبہ جو عمارت ہے بالکل اس کے اوپر، بالکل اوپر، دائیں بائیں نہیں۔ 7ویں آسمان پر ایک اور خانہ کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ اس کا نام بیت اللہ ہے اور اس کا نام بیت المعمور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات صبح شام ہر وقت فرشتے وہاں عبادت کرتے رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے اتنے فرشتے ہیں جس کو ایک بار بیت المعمور میں سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں 7ویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر سن لیجئے ایک تحفہ اور سلام جو 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے اختتام پر جب رسول اللہ جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جاؤ، زمین پہ جاؤ، اپنے امتیوں کو میرا سلام کہنا اور میرا ایک پیغام دینا، مشورہ پہنچا دینا۔ جنت کی زمین بڑی پیاری ہے، بڑی عمدہ ہے، کاش کے بڑے ہی قابل ہے، اور اس کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے، زمین بڑی زرخیز ہے۔ اپنے امتیوں کو میرے سلام کے بعد یہ پیغام دینا، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے جنت کی زمین پہ شجر کاری کرو، درخت لگاؤ۔ بابا جی ابراہیم کیسے درخت لگائیں، طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے امتیوں کو کہنا، وہ کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہنا ان کا کام ہے، ان کے لیے جنت میں درخت لگا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے اور جنت میں درخت لگانے کا طریقہ ہے، یہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث پاک سنی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ والے دن جمعہ کے لیے آنے کا خصوصی اہتمام کرتا ہے، جلدی تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اس کے پاس خوشبو میسر ہے، خوشبو لگاتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، مسجد میں آ کر جتنی اس کی قسمت میں نوافلیں پڑھتا ہے، پھر امام منبر پہ جب بیٹھتا ہے خطبہ دیتا ہے کھڑے ہو کر، پھر وہ خطبے کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، کسی سے سلام نہیں کرتا، دل جمی کے ساتھ وہ خطبہ سنتا ہے، لیکن خطبے کے دوران نیند بھی نہیں کرتا۔ اس بھائی کو جگا دیں، ٹیک لگا کر اگر بیٹھیں گے تو پھر نیند ضرور آئے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹیک نہ لگایا کریں۔ اگر کوئی بزرگ بندہ ہے نا، کوئی بیمار ہے، وہ ٹیک لگائے۔ نوجوان کو کسی کا سہارا نہیں لے رہی، اگر جوانی میں بھی سہارا لے کر زندگی گزاریں گے تو پھر بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کے حالات کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، دل جمی کے ساتھ سنتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، نماز سے جب فارغ ہوتا ہے رب العالمین اس کے پچھلے 7 دنوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کرنا، اس کے آداب کا خیال کرنا، توجہ سے خطبہ سننا، اس دوران کسی سے گفتگو، سلام، دعا، اشارہ نہ کرنا، یہ بندے کے 7 دنوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا اور 7 کام نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی 7 کاموں سے روکا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ 7 کام یہ ہیں، انگلیوں پہ شمار کرتے جائیں تاکہ یاد ہو جائے۔ پہلا کام، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے اس کی بیمار پرسی عیادت کرنی ہے۔ دوسرا کام، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازہ پڑھنے کے ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ جانا ہے۔ تیسرا کام، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ چوتھا کام، جب کوئی مسلمان سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ پانچواں کام، کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ چھٹا کام، اگر کوئی حق پر ہو قسم اٹھائے، جس معاملے میں کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو، تو مسلمان کی قسم اٹھانے کی تصدیق کرنا، ماننا ہے۔ اور ساتواں کام، جب کوئی مظلوم ہو اور مدد کے لیے پکارتے آواز لگاتا ہے، اس مظلوم کی مدد کرنے کا بھی رسول اللہ نے حکم دیا تھا۔ اور جن 7 کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ شادی کے موقع پر کہتے ہیں یہ تو تھوڑی سی دیر پہنتے ہیں، حرام حرام ہے چاہے تھوڑی دیر ہو یا زیادہ دیر۔ چاندی کی انگوٹھی دینا سنت رسول ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، آپ چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ نکاح ہو، منگنی ہو، کوئی تقریب ہو، کسی مرد کو تھوڑی دیر کے لیے بھی سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے رسول اللہ نے روکا ہے، ریشمی کپڑے پہننے سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ خاص قسم کے موٹے ریشم سے بنے والے جو کپڑے ہوتے ہیں، گدے ہوتے ہیں، چادریں ہوتی ہیں، ان سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پھر باریک ریشم سے بنے ہوئے کپڑوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک خاص رنگ کے سرخ گدوں سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ ایک کپڑا بنایا جاتا تھا ایک خاص علاقے میں جو کس کا علاقہ تھا، ایک بستی ہے کس، وہاں پہ ایک مخصوص کپڑا بنایا جاتا تھا، رسول اللہ نے وہ کپڑے پہننے سے بھی منع فرمایا۔ 7واں کام جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ یہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کو کھانے کے لیے استعمال کرنا۔ امیر لوگ ان کے گھر میں جو برتن ہوتے ہیں سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے یہ سونے چاندی کے برتن تو ہیں، ادھر نہیں ہیں بلکہ جنت میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے فرمایا لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو، بچو۔ پھر ان 7 گناہوں کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا تباہ کن ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا جادو کرنا، تیسرے نمبر پہ فرمایا قتل کرنا، چوتھے نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال کھا جانا، 5ویں نمبر پہ فرمایا سود کھانا، 6ٹھے نمبر پہ فرمایا جنگ کے دن جب کافروں کا مقابلہ ہو بھاگ جانا، 7ویں نمبر پہ فرمایا بھولی بالی سادہ طبیعت والی مسلمان مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش قسمت اور خوش نصیب ایسے ہیں جب کل قیامت والے دن رب کے سائے کے علاوہ یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے یا اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ الامام العادل، عادل حکمران جس کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے، حکمرانی کرنے کا موقع دیا ہے، لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کرتا۔ دوسرے نمبر پہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے فتنوں کے دور میں بھی اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، گناہوں میں صرف نہیں کیا، بلکہ جوانی رب کی عبادت میں گزاری۔ رجلان تحابا فی اللہ، تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ 2 نوجوان، 2 انسان، 2 آدمی، 2 شخص جنہوں نے آپس میں محبت کی صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا تھا، لٹکا رہتا تھا، مسجد سے جب باہر نکلتا تھا بے چین رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا، جب تک دوبارہ مسجد میں نہ جائے اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان جس کو کسی خاتون نے برائی کی دعوت دی، وہ حسب و نسب والی بھی تھی، خاندان والی بھی تھی، حسین و جمیل بھی تھی، مالدار بھی تھی، لیکن اس نے رب سے ڈرتے ہوئے جواب دیا میں اس دعوت کو قبول نہیں کرتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا وہ آدمی جس نے صدقہ کیا خفیہ انداز میں، پوشیدہ طریقے سے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، یہاں تک کہ یوں سمجھے آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ 7واں خوش نصیب جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کی شان پہ اس نے غور کیا، اللہ کی عظمت پہ غور کیا، رب کی ہیبت کا اندازہ کیا، اللہ کی قدرت کا اندازہ کیا، رب کی ناراضگی کے بارے میں سوچا، رب کے عذابوں کے بارے میں سوچا، جہنم کے بارے میں سوچا، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے اس کا دل کانپ اٹھا، اس کے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھیں ففاضت عیناہ، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی قیامت والے دن سایہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔